السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو لوگوں میں رزق بانٹنا، اپنے گھر والوں کو زیادہ کھلانا پلانا اور ان کے لیے وسیع رزق کا بندوبست کرنا، اس حوالے سے کچھ روایات بیان کی جاتی ہیں جن میں کوئی بھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سخت ضعیف، کچھ من گڑت اور کچھ کمزور روایات ہیں۔ تو 10 محرم کا دن جو ہے یعنی عاشورہ کا دن، یہ عام روٹین کے مطابق ہی گزارنا چاہیے۔ شرعی طور پہ اس کی رزق کے حوالے سے، شوق کے حوالے سے کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ عاشورہ کے دن کے روزے کی ترغیب تھی، جس میں تبدیلی کر کے، ترمیم کر کے اسے تبدیلی کو، اس فضیلت کو 9 محرم میں منتقل کر دیا گیا، جیسا کہ ہم نے اس بارے میں وضاحت بھی کی ہے کہ عاشورہ کا روزہ منتقل ہو کے اب 9 تاریخ میں آ گیا ہے، جس سے سال بھر کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، وہ 9 کا روزہ رکھنے سے ہوتی ہے، 10 کا نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ اس دن شہادت ہوئی ہے، تاریخی کتابوں کے حوالہ جات کی روح سے، اس لیے شیعہ حضرات اس دن کو بہت زیادہ سوگ میں مبتلا کر کے پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد نظر حسین کے نام سے یا نیاز حسین کے نام سے لوگ کافی خرچ کرتے ہیں، دیگیں چڑھتی ہیں، اس کے علاوہ اور نت نئے قسم کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں حاضرین کو، بالخصوص جو ماتم میں شریک ہوتے ہیں۔ عام لوگ بھی دیکھا دیکھی اس دن جو ہے نظر کا، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اور دیگیں وغیرہ تقسیم ہوتی ہیں کہ اس دن کو کچھ لوگ اجر سمجھتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں امام حسین کو اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، فضول کہانیاں، قصے ہیں، جس کا شرعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ روایتیں جن میں اس دن رزق کی وسعت کا کہ لوگوں کو زیادہ مقدار میں رزق کھلائیں، گھر والوں کو بھی یا اور لوگوں پہ اس دن وسیع رزق پیش کیا جائے، تو اس سے سارے سال کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا سارا سال انسان رزق کی تنگی سے بچا رہتا ہے۔ یہ روایتیں کچھ مان گڑتے ہیں، کچھ سخت ضعیف ہیں۔ ان میں سے پہلی روایت شعب الایمان بہقی 1502 نمبر روایت ہے، 1512 نمبر روایت۔ اس میں ابو ہریرہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وصى علی اہلہ یوم عاشوراء وصى اللہ علی اہلہ طول سنتہ۔ جو شخص اپنے گھر والوں کو پر عاشورہ کے دن رزق میں فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے گھر والوں پر رزق کو کشادہ رکھیں گے۔ تو یہ روایت من گھڑت ہے۔ اس میں محمد بن یونس القدیمی کذاب راوی ہے، اور اس کے استاد ہیں عبداللہ بن ابراہیم الغفاری، یہ متروک راوی ہے۔ تو یہ روایت من گھڑت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں اس کو سخت ضعیفی قرار دیا ہے۔ 14ویں جلد ہے، اور صفحہ نمبر ہے اس کا 742۔ دوسری روایت ہے شعب الایمان بہقی میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وصى علی عیالہ یوم عاشوراء وصى اللہ علیہ فی سائر سنتہ۔ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام سال اس کا رزق کشادہ رکھیں گے۔ تو یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے۔ اس میں حیثم بن شداخ، یہ علماء کا اس پر سخت کلام ہے۔ دوسرے متروک راوی ہے، کچھ نے اس کو کہا کہ یہ خود ساختہ روایتیں پیش کیا کرتا تھا، اور ابن حبان نے المجروحین میں لکھا ہے کہ اس سے روایت لینا جائز نہیں، حلال نہیں، مثلا کہ سخت جرح ہے۔
اور آمش اور ابراہیم نخعی کی تدلیس بھی ہے اس میں۔ یہی روایت طبرانی کبیر میں بھی ہے، 10ویں جلد 77 نمبر صفحہ اور 10,007 نمبر روایت۔ شعب الایمان بہقی میں تیسری روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وصى علی اہلہ یوم عاشوراء وصى اللہ علیہ سائر سنتہ، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں پر رزق کی فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے گھر والوں کا رزق کشادہ ہی رکھیں گے۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں 6824 نمبر روایت کے تحت اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں ایک راوی ہے سلیمان بن مینا، یہ بھی ضعیف ہے، اور ان راجلن، یہ بھی دو ضعیف راوی ہیں، دو مجہول راوی ہیں۔ ایوب بن سلیمان بن مینا یہ بھی مجہول ہے، اور ان راجلن ایک شخص یہ بھی مجہول ہے۔ 3535 نمبر روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وصى علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء وصى اللہ علیہ سائر سنتہ، اسی مفہوم کی روایت ہے۔ امام بہقی نے خود بھی ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں حجاج بن نصیر اور محمد بن ذکوان یہ دو متروک راوی ہیں۔ حجاج بن نصیر بھی ضعیف ہے، اور محمد بن ذکوان کے بارے میں محدثین نے کہا ہے یہ منکر الحدیث راوی تھا۔ اس کے علاوہ 3516 نمبر روایت ہے، اس میں ابراہیم بن محمد بن منتشر یہ کہتے ہیں، آگے نہ صحابی کا ذکر ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص من وصى علی عیالہ یوم عاشوراء لم یزار فی سعۃ من رزقہم سائر سنتہم، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے اور غیر ثابت ہے۔ اسی طرح سرما لگانے کے حوالے سے ایک روایت ہے، شعب الایمان بہقی میں 1517 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکتحل بالاسمد یوم عاشوراء لم یرمد ابدا، جس نے عاشوراء کے دن عصمت سرما لگایا وہ کبھی آشوب چشم کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں جویبر یہ ضعیف راوی ہیں، اور ضحاک کا عبداللہ بن عباس سے سما ثابت نہیں۔ تو اس طرح کی روایتیں علامہ البانی رحمہ اللہ نے 5-6 روایتیں اکٹھی کی ہیں۔ اس کے تحت 6824 نمبر حدیث ہے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں، اس کے تحت، اور کچھ اور روایتیں ہیں جن کو تذکرۃ الموضوعات میں اور یہ من گڑھ حدیث کی العلل المتناہیہ، العالی المصنوعہ، الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ، اس طرح کی جو من گڑھ کتابیں ہیں ان میں ان کو ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے اس دن میں امام حسین کی شہادت کی خوشی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں ایسے باقاعدہ اس دن کو فوکس کر کے وہاں خوب دعوتیں ہوں گی، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور اس دن میں سوگ اختیار کرنا اور امام حسین کی روح کو ثواب کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اس دن نظریں چڑھانا، نیازیں دینا، یہ بھی ناجائز اور حرام کام ہے۔ ان سارے چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور روٹین میں جیسے دن گزرا ہے اس کو گزارنا چاہیے۔ السلام علیکم۔